وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 33 سے 35، 24، 54 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم ایک سرکش قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 33. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے
تو رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جس سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جس پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو ہے تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ دیکھیں ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں، اور دیکھیں ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا، اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دنیا کا طلبگار ہے، مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی عطا سے دنیا کی زیب و زینت کو پسند کرتا ہے، اس کی رونقوں کو پسند کرتا ہے، اس کے آرام و آسائش کو پسند کرتا ہے۔ در حقیقت یہ ہماری یعنی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ اگر ہم عقل سے کام لیں اور کسی کی بات سنیں اور اس پر یقین کریں، اور کسی کی کیا بات، اللہ کی باتیں ہیں، قرآن ہے، نبی کی باتیں ہیں، حدیث ہے، اس پر اگر ہمارا یقین ہو جائے تو پھر ہمیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں پیغمبر آتے ہیں تو بشیرم و نذیرن، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا بشیرم و نذیرن، عام الفاظ آتے ہیں قرآن میں بہت جگہ ہیں۔ تو اب یہ خوشخبری اور خبرداری یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ بشیرم و نذیر، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجیے، خوشخبری دنیا کی تو نہیں ہے، اور ڈرانا جو ہے یا خبرداری جو ہے وہ تو دنیا کی نہیں ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لینا، خوشخبری، بعض لوگ خوشخبری صرف دنیا کی گردانتے ہیں۔ کوئی خوشخبری ہے، کیا مطلب دنیا کی کوئی بات ہے؟ یہ ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے، یہ ایک شخص کی کہانی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص خوشخبری کے انتظار میں ہے، اور مختلف خوشخبریوں پہ آپ خوش ہوتے ہیں، مٹھائی منگوا لیتے ہیں، لڈو بانٹ لیتے ہیں۔ بچہ جو ہے فرسٹ ڈویژن پہ پاس ہو گیا، مٹھائی منگوا لی آپ نے۔ بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا، مٹھائی منگوا لی آپ نے، خوشخبری ہے۔ لڑکا پیدا ہوا، خوشخبری ہے۔ لڑکا جو ہے وہ سالگرہ ہے، خوشخبری ہے۔ لڑکا 2 سال کا ہو گیا، پھر خوشخبری ہے۔ آپ کی ویڈنگ اینیورسری ہے، خوشخبری ہے۔ لڑکا جو ہے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن آ گیا، خوشخبری ہے۔ لڑکا جو ہے ڈاکٹر بن گیا، خوشخبری ہے۔ لڑکا جو ہے اسپتال میں بڑی پوسٹ لگ گئی، خوشخبری ہے۔ لڑکا بیرون ملک اعلیٰ عہدے پہ نوکر ہو گیا، خوشخبری ہے۔ ہماری ساری خوشخبریوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں، مجھے نہیں معلوم مجھے کون کون سن رہا ہے، لیکن میں سب سے کہہ رہا ہوں، اور خاص طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گردن چکا کے دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں آپ کے لیے خوشخبری کیا ہے۔ اگر دنیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ دنیا کا تو نہ کوئی غم ہے نہ خوشی ہے یہاں پہ، یہ تو امتحان ہے، امتحان گاہ ہے، آپ نے امتحان دینا ہے، پاس یا فیل۔
یہ تو یوم آخرت کو پتہ چلے گا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ نفع اور نقصان کا دن ہوگا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو بھی اللہ پر ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور بعض چہرے اس دن پژمردہ ہوں گے، اداسی چھائی ہوئی گی، اور انہیں یقین ہوگا کہ اب کمر توڑ عذاب مجھے ملنے والا ہے. دیکھیں دنیا کی تو کوئی نہیں ہے خوشخبری یا بدخبری، دنیا کا تو ایک امتحان ہے، ایک پرچہ دے رہے ہیں. دیکھیں ویسے آپس میں بات کر رہے ہیں، میں باتوں کی جو رفتار ہے، سپیڈ ہے، وہ میں بڑھانا نہیں چاہتا. ایک امتحان گاہ ہے، لڑکا ہے میٹرک کا ایگزام دے رہا ہے یا ایف اے کا دے رہا ہے، جو بھی ہے، بورڈ کا امتحان ہے. اب وہ بورڈ میں بیٹھ کے، یعنی امتحان گاہ میں جب وہ آئے گا امتحان کے دن اور پرچہ جب دے گا، وہ تو اب نتیجے کا انتظار کرے گا. بھئی نمبر تو میں نے مطلب آنسر تو میں نے اچھے لکھے ہیں، صرف ایک سوال رہ گیا ہے، اب پتہ نہیں اس کے کیا نمبر دیں گے ممتحن، وہ نتیجے کا دن کا انتظار کرے گا. تو امتحان کے دن جو ہے، یعنی پرچہ جب آپ سالو کر رہے ہیں تو اس دن خوشخبری، یا ہو سکتا ہے اپنے بچہ آپ کی نظر میں اچھا نہ ہو لیکن اس کا نتیجہ اچھا آ جائے، آپ کو اچھے مارکس مل جائیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، اور بعض اوقات انسان خوش فہمی میں ہوتا ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے کوئی پرچہ وغیرہ، سپلی آ جاتی ہے اس میں. دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ہماری منزل اللہ ہے، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اس دن جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. تو دیکھیں نقصان اور نفع یہاں دنیا میں آپ نے عمل کرنا ہے، دنیا ایک امتحان ہے، یہاں پر آپ نے امتحان دینا ہے. اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ دیکھو اے انسان، اے مسلمان، یہ آج کے بارے میں ہے یہ آیت، کہ تم تو دنیا پر لٹو ہو گئے ہو، دنیا ہی کو تم نے مدعا بنا لیا ہے، دنیا کی وجہ سے تم نے میری یاد سے منہ موڑ لیا ہے. آگے آ رہی ہے من یعش عن ذکر الرحمن، دنیا کی وجہ سے تم نے میری یاد کو بھلا دیا ہے. دیکھیں ہم نے اس وقت جو صورتحال ہے، آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، زیرو ہے، اور دنیا کی حیثیت ہماری نظر میں اصل ہے، دنیا کی کامیابی اصل ہے، ناکامی اصل ہے. آپ دیکھیں کبھی دنیا کے فائدے پر کیا آپ خوش نہیں ہوتے، یا اس کے نقصان پر آپ غم نہیں محسوس کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو دھوکے میں مبتلا ہیں. ہاں خوشی کی بات ہے دنیا میں، اور وہ کیا ہے؟ رب کی رضا، رب راضی ہو جائے، یا آپ کو توفیق مل رہی ہے، رب آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق دے رہے ہیں، اور آپ کی توجہ ہے آخرت کی کامیابی کی طرف. یہ خوشی کی بات ہے، اور یہ قرآن میں ہے یہ مضمون، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ میرا رب تو اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، اب ان پر فرشتے نازل ہوں گے کہ تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور تمہیں بشارت دیں گے ان کو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نحن اولیاءکم، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ تو یہ دنیا میں آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ خوشخبری اصل میں کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، دیکھیں میں وہ تقریر کے فن سے واقف نہیں ہوں، عام باتیں کر رہا ہوں آپ سے، اور یہ مطلب عام گفتگو ہے۔ اصل میں خوشخبری یہ ہے، یعنی آپ کے لیے خوشی کی بات ہے یا آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے رہے ہیں، آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا، آپ امتحان کامیابی سے دے رہے ہیں، سوالات کے جوابات لکھ رہے ہیں۔ اس بات کی تھوڑی سی میں اللہ کی عطا سے توفیق بیان کروں گا۔ دیکھیں اللہ منزل ہے ہماری، اللہ تب ملے گا جب ہم اس کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ کا راستہ، اللہ کا حکم قرآن اور نبی کا طریقہ، اس کے مطابق اگر آپ زندگی گزارتے ہیں اور آپ کو توفیق مل رہی ہے اور ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا کے الفاظ ہیں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو یہ خوشیوں کی بات ہے، اللہ راضی ہے آپ سے، اللہ کا یعنی آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آپ پر اب نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہیں ہے آپ کے لیے مطمئن دل۔ دیکھیں اصل خوشی تو دل کی ہوتی ہے، دل کا اطمینان، مطمئن ہو جانا، یہ اصل خوشی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اصل خوشی اور دائمی خوشی یہ کس کو ملے گی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے کہ دیکھو خبردار، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو صاحب ایمان ہے، صاحب یقین لوگ، اور کانوا یتقون، کانوا مضارع کا صیغہ ہے اور ان کا روش جو ہے وہ تقوی والی ہے۔ تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے، اگر آپ کو رضائے الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، تو پھر ٹھیک ہے، یہ خوشخبری کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن دنیا میں آپ کو بے فکر نہیں ہونا، تقوی یعنی آپ کو محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہاں دشمن لگے ہوئے ہیں۔ جب تک موت نہیں آتی، موت مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح اس بدن سے نکل نہیں جاتی، اس وقت تک آپ کو احتیاط سے زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر آپ صاحب تقوی ہیں تو آپ کے لیے یہاں پر بھی خوشخبری ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے، میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے، آیت نمبر ہم نے آیت نمبر 34 اور 35 دو آیت میں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اے مسلمان، اے برائے نام مسلمان، اے 2022 کے مسلمان، تم نے تو دنیا کی وجہ سے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، تم نے تو ظاہر کی وجہ سے آخرت کو فراموش کر دیا ہے، اور تم نے تو دنیا کو اصل حقیقت سمجھ لیا ہے،
لیکن یہ تو تھوڑے دن کا کھیل ہے، متاع الحیات الدنیا، اور متاع الغرور کا بھی نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو تم نے تو دنیا، یعنی یہ تم تو دھوکے میں آ گئے ہو، تم نے یہ دنیا کے فائدے کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، چلے آپ کے نزدیک یہ 10 تولے سونے کی قدر زیادہ ہے یا 100 تولے سونا، یا 1000 تولے سونا ہو آپ کے پاس، تو آپ، یا 2000 تولے سونا ہو، تو آپ چاہیں گے کہ یہ پوشیدہ رہے لوگوں کی نظروں سے، آپ محتاط بھی رہیں گے۔ 1000 تولہ سونا اگر آپ کے گھر میں ہے اور گھر کسی غیر آباد جگہ میں ہے اور چور ڈاکو ہیں، تو اول تو آپ گھر میں رکھیں گے نہیں، اور اگر وہ 1000 تولہ سونا آپ کے دراز میں پڑا ہوا ہے تو آپ کو خطرہ لگا رہے گا، چھن جانے کا خوف ہوگا کہ کہیں ڈاکو نہ آ جائیں۔ لوگوں کو تو پتہ ہے، مثال کے طور پہ لوگوں کو پتہ ہے، اور باہر گھر کے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس گھر میں 1000 تولہ سونا موجود ہے، تو آپ کے دشمن کتنے ہوں گے؟ یہ ویسے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ ایک بات تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1000 تولہ سونا یعنی کافی چیز ہے، یعنی ہمارے حساب سے، تو اللہ کے حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس بات کو محسوس کریں، 1000 تولہ، 1,00,000 تولہ سونا ہو گیا آپ کے پاس، تو اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہے نہیں جب تک آپ زندہ ہیں، چلیں آپ کے پاس ہے، آپ کے نام ہے، آپ کی دراز میں ہے یا جہاں بھی ہے۔ مرنے سے ملکیت بدل جاتی ہے۔ تو اچھا، اب یہ دیکھیں، زیادہ مال کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اللہ سے غافل کر دیتی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ زیادہ مال، عہدہ، مال، یہ جو بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے انسان کو۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، ان رآہ استغنی۔ تو اس وقت ہم سرکش لوگ ہیں، ہم سرکشی پر آمادہ کیا ہیں؟ سرکش ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دل دادہ ہیں اور آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ قیمتی چیز دیکھیں، اس وقت میں آپ کو بات کر رہا ہوں، قیمتی چیز جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے، رب کی رضا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اور اگر رب کو راضی کر لیتے ہیں آپ، تو پھر جنت آپ کی ہے، کیونکہ جنت متقی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین سے راضی ہے، ان اللہ یحب الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ جو لوگ متقی ہیں ان سے محبت رکھتا ہے، یعنی ان کو پسند کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے۔ یحب، محبت کرتا ہے۔ آپ محبوب خدا ہیں، تو محبوبان خدا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں چین، اطمینان، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے آئیں گے آپ کے پاس یا ڈالر برسیں گے، نہیں، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، آپ مطمئن ہوں گے کہ اللہ، دیکھیں مطمئن کس بات پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی رضا کے کاموں کی توفیق دے رہا ہے مجھے، بہت بڑی بات ہے۔ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ جو ہیں وہ اس نور میں بدل جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اس کی طرف پاک بات اس کی طرف چڑھتی ہے اور عمل صالحہ اسے اوپر چڑھاتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے راستے پر ہیں، اللہ کے راستے پر دوڑ رہے ہیں،
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو آپ کا معاملہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ نے دنیا کو اہمیت دے دی ہے تو دنیا تو قابل التفات چیز ہے نہیں. اول بات تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ سرکش ہو جائیں گے، باغی ہو جائیں گے، تو میں یہ دنیا کے دروازے کافروں پر کھول دیتا. اس وقت تو دیکھیں کافروں میں تو غریب بھی ہیں اور لاچار بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، مسلمانوں بھی امیر لوگ بھی ہیں. یہ دنیا کی تقسیم تو اللہ تعالیٰ نے مذہب کی بنیاد پہ نہیں کی ہے کہ مسلمانوں کو میں کم دوں گا، کافروں کو زیادہ دوں گا، ایسی بات تو نہیں ہے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. لیکن اب جہاں تک بات ہے اس آیت کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، یعنی اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ اے انسان، تم نے کیوں دنیا کو ترجیح دے دی ہے؟ تم نے یہ لوہا، سونا چاندی، ظاہر ہے یہ دھاتیں ہیں، لوہا چاندی کو کیوں اتنی اہمیت دے دی ہے کہ تم اللہ سے بغاوت پر راضی ہو گئے ہو؟ دیکھیں دنیا کی وجہ سے ہم سرکش ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں آپ. دنیا کی وجہ سے، ظاہر کی وجہ سے ہم سرکش ہیں، ہم میں غرور ہے، سرکشی ہے، ہم متکبر ہیں. اللہ کے حکم کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، رسول کے طریقے کی، اسوہ رسول کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا کی وجہ سے سرکشی ہے. آج پاکستان کے 4 بڑے وزیر اعظم، آرمی چیف جسٹس، صدر مملکت، کسی کی چہرے پر داڑھی نہیں ہے. سرکشی ہے. یعنی سنت رسول کی مخالفت کرنا اور اس پر دوام، یہ گناہ نہیں، یہ بغاوت ہے، سرکشی ہے. آپ چاہے لاکھ اس کو معنی پہناتے رہیں، فتوے باز جو ہیں فتوے لگاتے رہیں کہ یہ تو سب جنتی لوگ ہیں، وہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن سرکشی تو ہے کہ آپ رسول کے نقش قدم پر نہیں چل رہے. داڑھی تو ایک مثال ہے. ہماری تو ساری زندگی سرکشی پر مبنی ہے. ہم تو ساری زندگی سرکشی میں گزار رہے ہیں. ہم تو اللہ والے نہیں ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں. اللہ تو اب یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی وجہ سے، یہ مال و دولت کی وجہ سے تم نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، لیکن یہ تو عارضی چیز ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. لیکن اگر تم نے تقوی کی روش اختیار کر لی، میری رضا کو مقدم رکھا دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے، تو تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے تقوی کی روش اختیار کر لی اور دنیا کے مفادات کو مؤخر کیا اور اخروی مفادات کو مقدم کیا. دیکھیں یہ آتے ہیں زندگی میں، امتحان آتے ہیں، آپ کو 2 راستوں میں سے ایک راستے پر چلنا ہوگا. ہم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے دنیا کا راستہ، ہم سب نے. ہم لوگ دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے نزدیک ترجیح جو ہے، فوقیت، وہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. آخرت پر تو دیکھیں وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں، جبکہ آخرت کا واقع ہونا لازمی ہے اور وہ صرف متقین کے لیے ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت آپ کے رب کے نزدیک صرف متقین کے لیے ہے. ہم تو ظاہردار لوگ ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام، اور اللہ کے لیے دیکھیں ہماری دعائیں تو دنیا کے لیے ہیں. اللہ کو ہمیں یعنی سونے میں وہ تول سکتا ہے، بلکہ زیادہ بھی دے سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ان کو ہم نے سونے میں تول دیا،
روپوں میں تول دیا، سونے میں تول دیا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کے گھروں کی چھتیں، اگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے جو کوئی آیات میں بیان ہو رہا ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے، یہ متاع دنیا ہے۔ متاع الدنیا، قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے متاع دنیا تو تھوڑی ہے، پھر میرے پاس واپس آؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ یعنی دنیا کی وجہ سے تقوی کی روش کو فراموش کر دینا انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے۔ ابھی آئیں گے یہ بے وقوفی کے الفاظ بھی آئیں گے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا تو ان کی پیروی کی انہوں نے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم